بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از ایکسلر سائننگ ان جنوری دی 10th 2019. میرے آج کے مخاطب واجب القدر پیرنٹس اور گارڈینس جن کے بچے اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. ہم سب کی آسانی کے لیے اس سیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. آئیے پہلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. یہ تو کہ حقیقت ہے کہ فی زمانہ بچوں کو پڑھانے اور ان کی پڑھائی کے اچھے نتائج کے لیے پیرنٹس اور گارڈینس کو بچوں سے زیادہ فکر لاحق رہتی ہے اور مسلسل کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. اس جد و جہد میں ہم بحیثیت والدین اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ بعض اوقات اپنی سمت کھونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. بچوں کی ذہنی نشو و نما، ان کے پروان چڑھنے کا ماحول، گھر کے معاملات، معاشی حالات، بچوں کی اپنی کمپنی، ان کی دوستیاں، سوشل میڈیا پر ان کا ایکسپوجر اور ان کی دلچسپی کے رجحانات ایسے فیکٹرز ہیں جو تعلیمی نتائج پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہی عوامل مستقبل میں اسے معاشرے میں ایک اہم اور کارآمد فرد بننے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میرے آج کے اس سیشن کا مقصد بھی بیان کیے گئے پہلوؤں پر مختصراً گفتگو کرنا ہے تاکہ ہم ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں جو ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. تو آئیے ایک ایک کر کے ان موضوعات کو دیکھتے ہیں. ہماری نظر میں پہلا قدم بچوں کی ذہنی نشو و نما ہے. اس کے 3 اہم جز ہیں. پہلا، وقت پر مناسب اور متوازن غذا. دوسرا، گھر کا ماحول. تیسرا، والدین اور بچے کے درمیان پیدا ہونے والے فاصلے. اپنے وسائل کے مطابق ہر کوئی اپنے بچے کو بہتر غذا مناسب وقت پر دینے کی کوشش کرتا ہے. متوازن غذا پر مفصل بات کرنا ہم کسی اور سیشن تک مؤخر کرتے ہیں اور اپنے اگلے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. گھر کا ماحول یعنی والدین کے آپس کے تعلقات بچوں کے ذہن پر اچھا یا برا اثر ضرور چھوڑتے ہیں. والد اور والدہ کا بچوں کی موجودگی میں آپس میں الجھنا یا اختلافی بحث میں پڑنا بچوں کی ذہنی نشو و نما میں ایک بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. ایسے حالات میں یا تو بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اپنی علیحدہ راہ کا انتخاب کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں نقصان بچے کا ہوتا ہے، اور اگر سمجھا جائے تو الٹیمیٹلی والدین ہی گھاٹے میں رہتے ہیں. بچوں کے سامنے والدین کے آپس میں اختلافات کا ایک اور نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ بچے اور والدین کے درمیان ذہنی فاصلہ بڑھ جائے، اور اس بڑھتے ہوئے فاصلے کی وجہ سے بچے اپنے والدین سے وہ رہنمائی حاصل نہ کر پائیں جو عمر کے ابتدائی حصے میں ان کو ضرورت ہوتی ہے. دوسرا مرحلہ بچوں کی دلچسپی یعنی ان کا انٹرسٹ جاننا ایک بہت اہم بات ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو اکثر والدین یا تو سمجھ ہی نہیں پاتے یا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں. اس طرح بچہ اس راہ کا مسافر بن جاتا ہے جو اس کی اپنی چنی ہوئی راہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنی بقیہ زندگی ماں باپ کی مادی خواہش کو پورا کرنے کی ذمہ داری اپنی ساتھ رکھنے کا پابند ہو جاتا ہے. وہ ایک ایسے کیریئر کو اپنا لیتا ہے جس میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اب وہ کامیابی کے لیے حالات کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. ہمیں والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں کو معاشرے کے ایک ایسے افراد کا مقام دینا ہے جس کی اپنی رائے کی اہمیت ہو اور وہ آزادانہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہو. ہماری دانست میں اگلی بات گھر کے معاشی حالات کی ہے. اپنے مالی امور پر بات کرتے اور اپنے محدود وسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اکثر یا تو بے صبری یا پھر مزاج کی تلخی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے سامنے اپنی اس کمی کا اظہار کر جاتے ہیں. ایسے وقت میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے خواہ وہ چھوٹی جماعتوں میں ہوں یا یونیورسٹیز میں، وہ معاشرے کے مختلف طبقوں کے افراد سے کچھ نہ کچھ آشنا ضرور ہوتے ہیں. گھر میں محدود وسائل کا ذکر اور معاشی طور پر اپنے سے مستحکم بچوں سے موازنہ انہیں ایک احساس محرومی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ احساس بہت بڑی مصیبت بھی بن سکتا ہے. جب ہم اپنی اولاد کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بات اہم ہوتی ہے. ہماری راہ میں اگلا پڑاؤ اپنے بچوں کے دوستوں کا ذکر ہے. اس وقت مونٹیسوری سے لے کر ایک یونیورسٹی کے طالب علم تک کے لیول کے بچوں سے اکثر یہ سنائی دیتا ہے کہ فلاں بچہ میرا دوست ہے، جبکہ یہ دوستی نہیں بلکہ صرف ایک شناسائی ہوتی ہے جو ایک جگہ کچھ دیر اکٹھا رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ممکنہ طور پر یہی واقفیت دوستی میں بدلنے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ ابتدائی جان پہچان بچوں کی سوچ کی سمت کا کسی حد تک اشارہ بھی دے رہی ہوتی ہے. آج کے دور میں ایک حقیقت ہمارا سوشل میڈیا سے تعلق ہے جو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. وقت کے جس حصے سے ہم گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہماری نسل کی توجہ کا ایک بڑا مرکز بنا ہوا ہے. اس کے کچھ اچھے اثرات کے ساتھ اس کے تاریک پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہی سوشل میڈیا والدین کے لیے بچوں کی دلچسپی جاننے کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتا ہے.
ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج کے بچے کو ہم اس کے ماحول سے یکسر الگ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ وقت کے مطابق انہیں مناسب رہنمائی فراہم کر سکیں۔ ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے بعد ان سب کا تجزیہ کرتے ہوئے آئیے ہم والدین کی حیثیت سے ایک راہ تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں سب سے ٹاپ پر ہے مثبت ذہنی نمو۔ دنیا کے ہر فرد بلکہ ہر ذی روح کا رزق خالق کائنات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ رزق کی بہت ساری اقسام ہیں، جن میں ایک قسم ہماری روزمرہ کی غذا ہے۔ ہر والد اپنی اولاد کو بہترین غذا دینے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ میسر غذا کی بروقت فراہمی بچوں کو ذہنی طور پر کسی حد تک مطمئن رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے فیکٹرز کی جانب جو پیٹ بھرنے سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ اپنی اولاد کے سامنے اپنے معاشی مسائل کا ذکر نہ کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ انہیں 22 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے مالی مشکلات کی فکر سے ہر ممکن حد تک آزاد رکھنے کی کوشش کرنا دراصل ان کی سوچ کو تعلیم تک محدود رکھنے کے لیے ضروری ہے، تاکہ کم از کم اس فکر سے تو ان کو آزاد رکھا جا سکے اور وہ ایک طرف سے بے فکر ہو کر اپنی پوری توجہ اپنی تعلیم کی جانب کر سکیں۔ اگلی بات ہے ماں باپ کا آپس کا اختلاف رائے یا زندگی کی دوسری تلخیاں۔ جب یہ تلخیاں بچوں پر ظاہر ہوتی ہیں تو ان کی سوچ میں بہت تیزی سے نیگیٹو چینج آتی ہے۔ ابتدائی 12 سے 15 سال والدین بچوں کے لیے مثالی ہوتے ہیں اور بچہ ہر چھوٹی بڑی بات کا موازنہ اپنے والدین سے ملی ہوئی تربیت کے ساتھ کرتا ہے۔ گھر کا اختلافی ماحول کچے ذہن میں ماں باپ کے اعلیٰ ترین مقام کی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے میں کسی بھی بچے کی توجہ اس کے اصلی مقصد یعنی تعلیم سے بٹنے لگتی ہے۔ اب وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے میں بچے کی عمر زیادہ اہم نہیں ہوتی، وہ کسی بھی عمر کا ہو، گھر کے ماحول سے اثر لینا اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے آپس کے معاملات کو بچوں کی سماعت اور بصارت سے دور رکھا جائے ہی تو بہتر ہے۔ یہاں ہم اس حصے کے اختتام پر پہنچ گئے۔ اس موضوع کا بقیہ حصہ ہم اپنے اگلے سیشن میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا حصہ بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ آسانی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔